آج کی یہ مجلس خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ شعر کی زبان میں آپ کے بارے میں اپنے احساسات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ جان حیات کون و مکان، وہ روح نجات انسانی، وہ جس کی بلندی کے آگے، وہ جس کی بلندی کے آگے افلاک ہوئے پانی پانی، ان سے ہی مجھے نسبت ہے مگر کب ان کی حقیقت پہچانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کے گھر والوں اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تب اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ عظیم ہستی، عظیم کام، انسان کی تبدیلی اور پورے جہان کے نظام کی تبدیلی۔ ایک مائنڈ سیٹ جو اس دور کا تھا اتنی جلدی کیسے بدل گیا؟ وہ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اسی بیٹی کو رحمت کیسے سمجھنے لگے؟ ہاں، وہی دور تھا جب عیسائی دنیا میں چوتھی صدی کی ایک کانفرنس میں یہ طے کیا گیا کہ عورت انسان ہے مگر مرد کی غلام ہے۔ چوتھی صدی سے پہلے عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے فرمایا، تمہاری دنیا سے دو ہی چیزیں مجھے محبوب ہیں، عورت اور خوشبو، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دلوایا خواب بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا، جینے کا حق دلوایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دینا ان کی روایت تھی، جس پر اہل عرب کاربند تھے۔ آپ کے پاس ایک صحابی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، میری ایک بیٹی تھی، میں تجارتی سفروں پر رہتا تھا، میرے پیچھے سے میری بیٹی پیدا ہوئی، جب میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے میری بیٹی کو چھپا لیا۔ اسی طرح جب میں سفر پر چلا جاتا تو بیٹی گھر آ جاتی، اور جب میں گھر آتا تو بیٹی ہمسایوں کے گھر پہ چلی جاتی۔
پھر یوں ہوا کہ ہمسایوں کی وہ بچی مجھے بہت عزیز ہو گئی. میری اس محبت کو دیکھ کر میری بیوی دھوکا کھا گئی. اس نے مجھے بتا دیا کہ جس سے آپ کو بہت محبت ہے وہ آپ کی اپنی بیٹی ہے. میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا تذکرہ کیوں نہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اذیت میں مبتلا انسان کی بات سنی، اور اس حوالے سے بھی کہ اس دور میں جسے زندہ رہنے کا حق نہیں تھا اس کے بارے میں کی جانے والی گفتگو کو آپ نے کتنا ویٹیج دیا. اس نے کہا کہ جب میری بیوی نے مجھے بتایا میرے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے، میں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں اس سے نجات پاؤں گا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل کے بیچوں بیچ گیا. میں نے زمین کھودنی شروع کی تو وہ اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی اور پتھر ہٹاتی جاتی تھی. پھر میں نے گڑھا کھودا تو اپنی ہی بیٹی کو اس گڑھے میں بٹھا دیا. میں نے اس پر مٹی اور پتھر ڈالنے شروع کیے. وہ مجھے ابا ابا پکارتی رہی حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی. اس واقعے کو سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی، آپ کا سینہ بھیگ گیا. صحابہ کرام نے کہا اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو غمزدہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہنے دو، اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے دو. اور اس نے دوبارہ آپ کے کہنے پر واقعہ بیان کیا. یہ وہ صورتحال تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے عورت کو جینے کا حق دلوایا، تعلیم کا حق دلوایا، وراثت میں حق دلوایا اور رائے کا حق دلوایا. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محصور ہونے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ عمرہ کرنے آئے تھے اور اہل مکہ نے روک دیا تو آپ اب احرام کھول دیں، قربانی کر لیں اور سر منڈوا دیں. کوئی صحابی ٹس سے مس نہیں ہوا کیونکہ ابو جندل بے بسی کی تصویر بنے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ اپنے خیمے میں واپس آئے. اس موقع پر سیدہ ام سلمہ سے جب آپ نے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا لوگ غم میں ہیں، آپ خود جا کے یہ کام کر لیجئے، پیچھے پیچھے صحابہ کرام بھی کر لیں گے. اور پھر آپ نے ایک عورت کی رائے پر، جو کہ عربوں کے یہاں بڑا عجیب معاملہ تھا، اسی طرح سے کیا تو سب صحابہ کرام نے آپ کی پیروی کر لی. ام ہانی فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئیں، کہنے لگی اے اللہ کے رسول، میرا ماں جایا مجھے کہتا ہے جسے تو نے پناہ دی ہے میں اسے ضرور قتل کر دوں گا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی. عورت کا بال بال محسن انسانیت، محسن النسواں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں جکڑا ہوا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی کس طرح سے حفاظت کرنے سکھائی کہ عورتیں اپنے شوہر کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرنے لگی. حضرت عمر نے ایک بار اپنی بیوی سے کہا کہ آپ لوگ جب سے مدینہ آئی ہو ہمارے سامنے زبان کھولنے لگ گئی ہو. انہوں نے کہا خطاب کے بیٹے ٹھہریے، آپ ذرا اپنی بیٹی کے گھر جا کے دیکھیے، سارا سارا دن رسول اللہ سے روٹھی رہتی ہے. حضرت عمر طیش میں حضرت حفصہ کے پاس پہنچے، ان سے دریافت کیا تو جانتے ہیں ان کا جواب کیا تھا؟ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے.
ایک ایسا مائنڈ سیٹ جہاں کسی کو زندگی کا حق نہیں تھا. اب صورتحال یہاں تک آن پہنچی تھی کہ بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، عرب دنیا میں اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھا. ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انقلاب لے کر آئے جس کی وجہ سے انسان بدل گیا. یہ تبدیلی انسان کے اندر آئی، گھر سے لے کے مدرسے تک، عدالت سے لے کے حکومتی ایوانوں تک. تبدیلی کی لہر نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہم اسی نبی رحمت کے امتی ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن ابی جیسا شخص جو الفاظ استعمال کرتا تھا زبان پر لانے کے قابل نہیں ہے. ان کے بیٹے نے کہا تھا اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اس کا سر قلم کر دوں. آپ کے بارے میں کہے جانے والے الفاظ قابل برداشت نہیں ہیں، ہم آپ کی عزت کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی اجازت نہیں دے سکتا. لوگ کہیں گے محمد اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبدیلی لے کر آئے اس میں ٹالرنس کا کتنا دخل ہے. ٹکراؤ نہیں ہے، تشدد نہیں ہے، رحمت ہے. جان کے دشمنوں کو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر کیسے معاف کیا تھا. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی معافی ہے. آپ اعلان کرتے جاتے تھے مجھے آج بڑے درد کے سامنے آپ کے سامنے یہ الفاظ رکھنے ہیں کہ ہمارے نبی نے تو یہ کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کی وجہ سے